بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال اس کے بعد شام کا رخ کرے گا، لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام وہاں آ چکے ہوں گے۔ دجال دنیا میں صرف 40 دن رہے گا، ایک دن 1 سال، دوسرا دن 1 مہینہ اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ بقیہ معمول کے مطابق ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچتے ہی زور و شور سے جنگ کی تیاری شروع کر دیں گے، لیکن صورتحال بظاہر دجال کے حق میں ہوگی، کیونکہ وہ اپنے مادی و افرادی طاقت کے بل پر پوری دنیا میں اپنی دھاک بٹھا چکا ہوگا۔ اس لیے عسکری طاقت کے اعتبار سے تو اس کی شکست بظاہر مشکل نظر آ رہی ہوگی، مگر اللہ کی تائید اور نصرت کا سب کو یقین ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور تمام مسلمان اسی امید کے ساتھ دمشق میں دجال کے ساتھ جنگ کی تیاریوں میں ہوں گے۔ تمام مسلمان نمازوں کی ادائیگی دمشق کی قدیم شور آفاق مسجد میں جامع اموی میں ادا کرتے ہوں گے۔ ملی شرازہ لشکر کی ترتیب اور یہودیوں کے خلاف صف بندی کو منظم کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق میں اس کو اپنی فوجی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں گے، اور اس وقت یہی مقام ان کا ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق میں ہوگا، اور نزول کے وقت آپ دونوں ہتھیلیاں فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ ان کی تشریف آوری پر امام مہدی علیہ السلام جو نماز کی امامت کروا رہے ہوں گے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور آپ کو امامت کی درخواست کریں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام حکم دیں گے کہ آپ امامت فرمائیں، کیونکہ اس کی امامت آپ کے لیے ہوئی ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا گلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ شجر و حجر آواز لگائیں گے کہ اے روح اللہ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، یعنی صلیب پرستی ختم کریں گے، خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کریں گے، اور اس کے بعد مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی بھی قبول نہ کرے گا، اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام حرمین شریفین کی طرف سمٹ جائے گا، اولیاء و ابدال وہاں ہجرت کر کے جائیں گے۔ پھر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہی تمام روح زمین پر حکومت کرنے والے 5ویں بادشاہ ہوں گے، جنہیں حضرت امام مہدی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہے، اس کا نام میرے نام کے موافق، اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و زیادتیوں سے بری تھی۔ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام محمد اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک میں اشارہ ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی واضح طور پر معلوم ہوا کہ حضرت امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے بلکہ پیدا ہوں گے، نیز ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، نہ کہ امام حسن عسکری۔ امام مہدی والد کی طرف سے حسنی سید ہوں گے، والدہ کی طرف سے حسینی۔ آپ کے اصول یعنی ماں، دادی، نانی وغیرہ اوپر تک میں کوئی والدہ حضرت عباس کی اولاد سے ہوں گے، لہذا آپ حسنی بھی ہوں گے، حسینی بھی ہوں گے،
اور عباسی بھی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔